إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمدللہ ہماری کتاب القیافۃ الکبریٰ ڈاکٹر عمر الاشکر کی رحمہ اللہ جو ہے وہ جاری ہے. آج انشاءاللہ ہم اس کتاب کو ختم کریں گے اور آج جو ہم نے دو ٹاپکس پڑھنے ہیں وہ پہلا جو ہے چیپٹر وہ حوض کوثر پہ ہے اور جو آخری باب ہے شیخ صاحب نے وہ باندھا ہے دا فائنل گیدرنگ کے نام سے. انشاءاللہ جس میں پل صراط کا بھی انشاءاللہ تذکرہ ہوگا. ان دو موضوعات پہ ہم انشاءاللہ آج اپنی گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سے اس کے 2 والیوم نہیں، اس کا 1 والیوم رہتا ہے. مجھے پچھلے ہفتے غلطی لگ رہی تھی. ایک ہی والیوم ہے. اس کے بعد میں جہنم کا بھی تذکرہ ہے، پھر جنت کا بھی تذکرہ ہے. انشاءاللہ صحت اور زندگی رہی تو اس کو بھی ہم پورا کریں گے. مجھے امید ہے رمضان المبارک سے پہلے میری کوشش ہے کہ اس کو ہم ختم کر دیں انشاءاللہ. اچھا جی، ہم نے الحمدللہ کافی بات چیت کر لی ہے اور کچھ ابتدائی چیزیں اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے وہ یہ ہیں کہ ابھی تک ہم نے الحمدللہ تقریباً کوئی 3-4 مہینے سے یہ سیریز ہم چلا رہے ہیں اور اس میں ایک چیز جو کہ بہت نوٹ کرنے والی وہ یہ ہے، حتمی طور پہ ان ایونٹس کا آرڈر جو ہے وہ ہم حتمی طور پہ تعین نہیں کر سکتے. اس میں علماء کا اجتہاد ہے کہ فلانی چیز پہلے ہوئی. ایک مجمل طور پہ اجمالی طور پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مثلاً فار ایگزامپل کہ پہلے قبر کے معاملہ ہے، پھر قبر سے اٹھا جانا ہے اور پھر اس طرح سارا سلسلہ. بالکل اسی طرح یہ جو آخری 2 باب ہیں اس کے بارے میں بھی علماء کا کچھ ریزن شیخ صاحب نے اس کو حوض کوثر کو پہلے لے کے آئے ہیں اور پھر پل صراط کو بعد میں لے کے آئے ہیں. بیکاز وہ خود اس اوپینین کے قائل ہیں کہ پہلے حوض کوثر ہے اور پھر بالکل جنت میں اور جہنم میں جانے سے پہلے جو کہ عام طور پہ معروف ہے جو آخری مرحلہ ہے قیامت کے دن کا وہ پل صراط کا جو ہے وہ معاملہ ہے سارا. تو سارے نصوص کو دیکھتے ہوئے ساری احادیث کو دیکھتے ہوئے علماء کوشش کرتے ہیں. اس چیپٹر کے شروع میں شیخ صاحب نے کچھ جو بڑے بڑے ائمہ ہیں، جو بڑے بڑے علماء ہیں، امام بخاری ہو گئے، حافظ ابن حجر ہو گئے، امام قرطبی ہو گئے، ان کے یہ سارے اوپینین ڈسکس کیے ہیں کہ حوض کوثر کب ہوگا، پل صراط سے پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا. بہرحال وہ امام القرطبی رحمہ اللہ کے اوپینین پہ جاتے ہیں کہ اور جس وجہ سے وہ یہ حوض کوثر کو پہلے لے کے آئے ہیں. تو سب سے پہلا سب ٹاپک جو ہے وہ اس بک میں اس چیپٹر میں وہ باندھتے ہیں جو حدیث وارد ہوئی ہیں حوض کوثر کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی احادیث اس کے بارے میں وارد ہیں. کچھ ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلا جو سب ٹاپک شیخ صاحب نے باندھا ہے اس میں وہ 2 احادیث لے کے آئے ہیں، بلکہ 4 حدیثیں لے کے آئے ہیں. سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو حوض ہے، یہ جو حوض ہے یہ 1 مہینے کی مسافت جتنا بڑا ہے. یعنی کہ 1 month's جرنی جتنا جو یعنی کہ اس کی جو واسٹنس ہے، یعنی کہ یہ کتنا بڑا ہے کہ گویا کہ 1 مہینے کا سفر کیا جائے. اور اس کے کارنرز آر لائک دا سیم. اس کی شرح محدثین نے کی ہے کہ شیپ میں یہ اسکوائر ہے. اس کی ساری سائڈز جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں. اس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے. اس کی جو خوشبو ہے وہ مسک سے زیادہ بہتر ہے. اور اس کے جو پیالے ہیں وہ آسمان میں جس طرح کے ستارے ہوتے ہیں. اور جو اس کو پی لے گا اس کو دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. پھر اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوض کوثر جو ہے وہ اتنا بڑا ہے جس طرح کہ ایلیا اور عدن کے درمیان فاصلہ ہے. یہ ایک شہر ہے عقبہ جارڈن کے اندر. یعنی کہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ پچھلی حدیث میں بھی آیا کہ وہ
برف سے بھی زیادہ سفید ہے اور شہد اور دودھ سے بھی زیادہ میٹھا ہے. اس کے جو پیالے ہیں پینے والے ان کی تعداد ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہے، اور میں باقی لوگوں کو اس کو آ کے پینے سے روکوں گا، بالکل اسی طرح جیسے کہ ایک شخص اپنے اونٹ کے پانی پینے والی جگہ سے باقیوں کو روکتا ہے. تو صحابہ نے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اس دن کس طرح پہچانیں گے؟ کوئی بتائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس وہ نشانی ہوگی جو کہ اور کسی امت کے پاس نہیں ہوگی. تم میرے پاس آؤ گے سفید چہروں کے ساتھ، اور تمہارے جو اعضاء ہیں وہ وضو کے آثار سے چمک رہے ہوں گے. یعنی کہ تمہارے اعضاء ہیں، یعنی کہ وضو کے جو اور روایات سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان اعضاء کو جو ہے وہ چمکائے گا اس دن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اسی طرح صحیح مسلم سے روایت ہے، یہ پچھلی روایت بھی صحیح مسلم سے تھی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس میں آپ دیکھیں گے گولڈ اور سلور کے پیالے، اور ان کی تعداد گویا ایسے ہوگی جیسے کہ آسمان میں ستارے ہیں. اور پھر ایک اور روایت کے مطابق دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ جو ہے وہ میٹھا ہوگا. اور اس کے ساتھ میرے سامنے ترجمہ ہوا ہے، اٹ ہیز پائپس لیڈنگ انٹو اٹ فرام پیراڈائز، یعنی کہ دو اس کی پائپیں ہیں جو کہ جنت سے آ رہی ہیں، ایک سونے کی ہے ایک چاندی کی ہے. یعنی کہ یہ جو حوض کوثر کا پانی ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ جنت سے آ رہا ہے. اچھا، پھر مختلف روایات ہیں، ان سب کو میں جمع کر کے مفہوماً آپ کے سامنے ایک جو ہے وہ مفہوماً آپ کے سامنے روایت رکھتا ہوں. بخاری مسلم کی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے پہلا ہوں گا جو کہ حوض کوثر میں پہنچے گا، اور تم میں سے کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، لیکن جب میں تمہیں اس میں سے پینے کے لیے کچھ دوں گا تو وہ ان سے میرے سامنے چھین لیا جائے گا. تو میں کہوں گا یا رب یہ تو میرے ساتھی ہیں. تو ان کو کہا جائے گا کہ تمہیں نہیں پتہ کہ تمہارے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا. اور پھر اسی طرح اور بیشتر روایات ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ. یعنی کہ پتہ یہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سب لوگوں کو پلانا چاہ رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ اس طرح کے ہوں گے کہ جن کو ان سے دور کر دیا جائے گا. اور روایات کے مختلف الفاظ ہیں کہ آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا، یہ مرتد ہو گئے، یہ اپنے پیروں پہ پھر گئے، اور اسی طرح مختلف جو ہیں وہ الفاظ ہیں. اب اس چیز کی شرح محدثین نے کی ہے کہ کیا مطلب کہ ان لوگوں کو کیوں روکا جائے گا، یہ کون لوگ ہیں. امام قرطبی نے تذکرہ کے اندر مختلف احادیث، یعنی کہ انہوں نے سمرائز کر کے کہا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کون لوگ ہوں گے جن کو حوض کوثر پینے سے روکا جائے گا؟ عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ اہل بدعت جو ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے جانے کے بعد کیا کیا چیزیں کرتے رہے. اس میں صرف یہ چیز شامل نہیں ہے، یاد رکھیں. علماء نے جو اس میں جو داخل ہیں چیزیں ان سب کی ایک لسٹ دی ہے. وہ کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے جو کہ اپنے دین سے پھر جائے مرتد ہو گئے، جیسے کہ ایک روایت کے الفاظ بھی ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 2، جو کہ جماعت کے اگینسٹ جائے، جماعت المسلمین کے اگینسٹ جائے. جماعت المسلمین میں کسی گروپ کی بات نہیں کر رہا. جماعت المسلمین سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کے یعنی کہ مسلمانوں کی ایک جو جماعت ہے اس سے ہٹ کے محاورتاً جسے کہتے ہیں نا اپنی وکری مسجد بنا لینا، اس سے مراد وہ ہے. پھر اسی طرح اس میں خوارج کو بھی داخل کیا، علماء نے روافض کو بھی شامل کیا. پھر اسی طرح یہ تو بات ہو گئی کچھ جو فرقوں کے پہلو سے بات تھی. پھر اس میں ظالم لوگ بھی شامل ہیں. پھر اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ کبیرہ گناہ کرتے تھے. اور پھر بہت زیادہ ڈرنے والی بات یہ ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ گناہوں کو ہلکا لیتے تھے. گناہوں کو ہلکا لینے والے. گناہوں کو ہلکا لینے سے کیا مراد ہے؟ گناہوں کو ہلکا لینے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ایک ہے گناہ اور ایک ہے گناہ کا اثر وارد ہونا. گناہ کا اثر وارد ہونے کا کیا مطلب ہے؟
نیکی کی اپنی تاثیر ہے. دیکھیں یہ چار چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں. ایک ہے نیکی، اور ایک ہے نیکی کرنے کے بدلے میں اس کی برکات دنیا اور آخرت کے اندر ملنا. ٹھیک ہے. پھر ایک ہے گناہ کرنا، اور ایک ہے گناہ کر کے اس کی نحوست یا اس کا وبال دنیا اور آخرت میں ملنا. اور یہ چوتھی چیز کی ورسٹ پارٹ یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس کا وبال تو آتا ہی آتا ہے دنیا آخرت کے اندر. جو نیکی سے ثمرات اور برکات اللہ تعالیٰ نے دیے تھے وہ ان کو بھی سلب کر لیتا ہے. اور ابن قیم نے ایک عجیب بات کی رحمہ اللہ. وہ کہتے ہیں کہ توبہ کے متعلق انہوں نے ایک بات کی کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ تو قبول کر لے، اس کا گناہ تو معاف کر لے، لیکن اس کی توبہ میں اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ گناہ کی وجہ سے جو برے اثرات وارد ہو رہے ہیں وہ بھی واپس کر دیے جائیں. اسی لیے اللہ سے توبہ کرنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ سے اس طرح توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ان گناہوں سے بھی میں یعنی کہ ابن قیم کہتے ہیں کہ توبہ میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی بھی منگوائیں، اور گناہ کی وجہ سے وارد ہونے والے جو برے اثرات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ واپس کرے، اور گناہوں کی وجہ سے جو آپ کو برکات اور ثمرات حاصل ہوئے تھے نیکی کرنے کی وجہ سے وہ بھی اللہ تعالیٰ واپس کرے. بلکہ اصل توبہ اللہ تعالیٰ نے جو حقیقی توبہ بیان کی ہے قرآن مجید کے اندر، اصل برکت والی توبہ کون سی ہے؟ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اصل سچی توبہ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف گناہوں کو معاف نہیں کر دیتے بلکہ گناہوں کو کس کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں؟ نیکیوں کے اندر. جو اصل توبہ ہے یہ سورہ فرقان کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. بہرحال وہ ایک لمبی بات ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے اس ساری یہ باب یہاں پہ ختم ہوا ہے. یہاں پہ رک کے ہمیں جو غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پینا، جس طرح کے مشائخ نے اور اسی طرح علماء بات کرتے ہیں. میں اور آپ اپنے آپ سے بیٹھ کے پوچھیں کہ میرے اور آپ کا روزمرہ کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمیں بیٹھ کے تسلی سے بات سوچنی چاہیے، کیا واقعی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کا حق ادا کرتا ہوں؟ کیا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھنا؟ دیکھیں ایک ہے عقیدے والی بات. الحمدللہ ہم سب مانتے ہیں کہ ایک شخص آئے تھے جن کا نام محمد الرسول اللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ان پہ وحی نازل ہوئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے، آخری رسول ہیں. یہ ہے ایمان کی بات، اور اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. لیکن یہ سارا کچھ اپنی جگہ، اس کو اپنی جگہ رکھ کے میں اور آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میری ذاتی زندگی پہ کیا امپیکٹ ہے؟ کیا آپ نبی کریم یعنی کہ اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں، ایک تو ہے کہ عقیدہ ہونا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیر منیمم یہ ریکوائرڈ ہے یا کچھ اور بھی ریکوائرڈ ہے؟ اطاعت ریکوائرڈ ہے، صرف اطاعت ریکوائرڈ ہے. محبت کیا مطلب؟ یہ بہت جنیرک ٹرم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں؟ یہ بات ہم کر چکے ہیں پہلے. یہ بہت بنیادی قاعدہ ہے دین کا. کیا ایک مسلمان توحید کا پاسدار ہے؟ توحید کا مطلب، توحید کے بہت سارے بہت اس کا براڈ مفہوم ہے. اس کے جتنے بھی مفاہیم ہیں اس میں سے ایک بہت اہم مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، میں نے آپ کو بتایا تھا لوگوں کے مختلف پیرامیٹرز ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی میری اللہ سے محبت یہ ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کو دیکھ کے اللہ کی تعریف کرتا ہوں، کوئی فلانا کرتا ہوں، کوئی فلانا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بھی تو ایک معیار دیا ہے اپنی محبت کا. کیا معیار دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیوٹل پوائنٹ قرآن مجید میں فرمایا سورہ آل عمران کے اندر. اللہ فرماتے ہیں قل، اے نبی کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں دعویٰ ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو تمہیں میری پیروی یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی، تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو پتہ یہ لگا توحید کا اولاً تقاضا یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کے ساتھ باہمی تعلق ہمارا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اللہ کی محبت سے سرشار ہو کے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ تم میں سے ہرگز وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا مال، اس کی جان، اس کے یعنی کہ سب کچھ اس کی اپنی جان سے زیادہ بھی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نہ ہو جائیں. اور اگر آپ عقیدے کی بات کو سائڈ پر رکھ کے اس چیز کو واقعی سوچیں نا تو پھر ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. کیونکہ حضرت عمر سے جب یہ سوال کیا گیا تھا انہوں نے بھی ایک لمحہ تھوڑا ٹھہرا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اعتراف کیا کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی. اور ایمی وہ جملہ نہیں بولا کرتے تھے کہ میرے امی ابو آپ پہ قربان ہوں. یہ محاورتاً صحابہ نہیں بولا کرتے تھے. فدا کا ابی و امی وہ بولا کرتے تھے کہ میرے والدین آپ پہ قربان ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے کیا مطلب، یا آپ ہم ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ، ہم نے تسلیم کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، نبی ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں. کیا محض یہ چیز میرے لیے آپ کے لیے کافی ہے؟ میں نہیں پوچھ رہا کہ ہم ایکیڈیمک ٹیکنیکلٹیز میں جائیں، بیٹھیں ٹیک لگائیں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ میری کیا ذمہ داری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کا، میری زندگی میں کیا مطلب ہے. پھر سنت کو ہم ایک برڈن سمجھ کے نہیں دیکھیں گے، پھر سنت کو اپنانے کا دل کرے گا. اور پھر مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں شرم نہیں آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی. اپنے آپ سے سوال کریں، میں بھی اور آپ بھی، کیا مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہوئے شرم تو نہیں آتی؟ کیا ہم لوگوں کے سامنے دھڑلے کے ساتھ، جسے کہتے ہیں کہ اونرشپ کے ساتھ، کیا لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں کہ یار یہ سنت ہے، اس پہ عمل کرنے سے آپ کا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی فائدہ ہے؟ اگر وہ ہے تو پھر وہ جذبہ، یہ جذبہ ہمیں مجبور کرے گا کہ ہم لوگ فارورڈ کریں ان ساری قیامت کی چیزوں کو. ورنہ پھر وہ جسے کہہ دیا نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. بہرحال یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں. اس میں اس فہرست میں بدعت بھی شامل ہے. بدعت سے کیا مراد ہے، تھوڑی سی ہم اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں. بدعت سے مراد ہے دین میں ہر وہ چیز جو کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کی جائے لیکن وہ شرعاً ثابت نہ ہو، ہر نئی چیز. اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مشہور ہے، آپ ہر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها، برے ترین جو معاملات ہیں وہ ہیں نئے معاملات دین کے اندر. وکل محدثۃ بدعہ، اور دین کے اندر ہر نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ کی طرف ہے. دا ریزن وائی بدعت جو ہے وہ اتنی پرابلمٹک ہو جاتی ہے وہ اس لیے کیونکہ اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ساتھ کی؟ جہنم کے ساتھ کی. نمبر 2، بدعت بہت زیادہ پرابلمٹک ہے کیونکہ یہ شیطان کو بہت پسند ہے. شیطان کو کیوں بدعت پسند ہے؟ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو شیطان کو پتہ ہے کہ اس شخص کو یہ شعور ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اور شیطان کو یہ دھڑکا ہر وقت لگا رہتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں توبہ کا خیال اس کے ذہن میں آئے گا. لیکن بدعت میں مشغول ہونے والا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ نیکی کر رہا ہے، حالانکہ وہ نیکی نہیں کر رہا. وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے اوپر وبال اکٹھا کر رہا ہے. اب کوئی سوچے، کوئی کہہ سکتا ہے یار یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بندہ نیکی ہی کر رہا ہے نا، تو وہ اگر بدعت بن گئی تو وہ جہنم کے اندر جائے گا. بدعت کا مرتکب در حقیقت اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، ایک روایت کے مطابق آخری آیت جو نازل ہوئی تھی وہ سود کی ہے، ایک روایت کے مطابق جو سورہ مائدہ کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا. یعنی کہ اللہ راضی ہو گیا کہ تمہارا دین جو ہے وہ اسلام ہے. اللہ نے اس کو اپنی نعمت کہا، ٹھیک ہے، اور اللہ نے کہا کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پہ راضی. اب اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں ہم یہ چیز اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ صحابہ تو ایسے تھے، ہم تو ویسے ہیں، تو گویا یہ اللہ تعالیٰ پہ اعتراض ہے. بہرحال تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن دا پوائنٹ از کہ اس چیز سے ہمیں خود بھی بچنا چاہیے اور بہت احسن طریقے کے ساتھ لوگوں کو بھی نصیحت کرنی چاہیے کہ دین میں نئی بات جو ہے، دین ہمیں جو جذبہ دیتا ہے وہ جذبہ دیتا ہے
قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہ جو بھی بات کی جائے وہ یا تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو. اس دائرے سے باہر نکلنا یہ ایک خطرناک بات ہے. اگلا باب ہے جی آخری باب, دا فائنل گیدرنگ ٹو دا پلیس آف اٹرنل ابورڈ, یا تو جہنم کی طرف یا جنت کی طرف. یہ جنت اور جہنم کے بارے میں بات نہیں ہے, لیکن یہ بات ہے کہ یہ جو آخری معاملہ ہے جو کہ پل صراط کا معاملہ ہے. شیخ صاحب شروع کرتے ہیں. پہلا انہوں نے باب باندھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایوری نیشن ول بی ٹولڈ ٹو فالو دیٹ وچ اٹ یوز ٹو ورشپ. قرآن مجید میں سورہ رعد کی آیت ہے, یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار وبئس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے آگے جائے گا قیامت کے دن اور وہ اس کو جہنم کی آگ کی طرف لے جائیں گے, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جہاں پہ اس کو لے کے جا رہے ہیں. یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے, شیخ صاحب کتاب کے شروع میں کہتے ہیں کہ جو سورج کی پیروی کرتے تھے وہ سورج کے پیچھے چلیں گے, جو چاند کی عبادت کرتے تھے وہ چاند کے پیچھے چلیں گے, اور جو بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ ان کے پیچھے چلیں گے, اور اسی طرح جو فرعون کی عبادت کرتے تھے وہ فرعون کے پیچھے چلیں گے, اور جو باطل الہوں کی, آگ کی اور اس طرح چیزوں کی عبادت کرتے تھے وہ سب کے سب ان کو کہاں لے کے جائیں گے؟ جہنم کے اندر لے کے جائیں گے. پھر ایک لمبی حدیث ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو سعید الخدری اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کافی لمبی حدیث ہے, کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک مؤذن جو ہے وہ پکارے گا کہ ہر امت اس کی پیروی کرے جس کی وہ عبادت کرتی تھی. تو کوئی بھی باقی نہیں رہے گا جو کہ, یعنی کہ آئیڈل ورشپرز اور جو پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے یہ سب اپنے اپنے باطل الہوں کے ساتھ جہنم کے اندر گر جائیں گے, اور پیچھے باقی کون بچیں گے؟ جو کہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے, چاہے وہ نیکوکار ہوں چاہے وہ بدکار ہوں, اور کچھ اہل کتاب میں سے. پھر یہود کو, جیوز کو پکارا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم عزیر علیہ السلام, یعنی وہ کہیں گے ہم عزیر کی جو کہ اللہ کے بیٹے ہیں ان کی عبادت کرتے تھے. تو ان کو کہا جائے گا تم نے جھوٹ بولا, اور اللہ تعالیٰ نے کوئی اہلیہ نہیں لی اور کوئی بیٹا نہیں لیا, تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں پیاس لگی ہے, یا اللہ ہمیں پینے کے لیے کچھ دیجیے. تو ان کو کہا جائے گا تم وہاں پہ کیوں نہیں جاتے اور وہاں سے جا کے کیوں نہیں پیتے, یعنی کہ جہنم کی طرف. تو پھر ان سب کو اکٹھا کر کے لے کے جایا جائے گا ایک جھنڈ کی مانند جہنم کے اندر, اور وہ جہنم کے اندر گر جائیں گے. پھر اسی طرح کرسچن سے, نصارہ سے پوچھا جائے گا کہ تم کس چیز کی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہم مسیحا اللہ کے بیٹے کی, یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی. تو ان سے کہا جائے گا تم نے جھوٹ بولا ہے, اللہ تعالیٰ نے کوئی وائف نہیں لی, کوئی سن نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, تم کیا چاہتے ہو؟ وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ ہمیں بہت پیاس لگی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو کہا جائے گا کہ تم وہاں سے جا کے, یعنی کہ جہنم سے جا کے کیوں نہیں لیتے؟ تو ان سب کا حشر جہنم کی طرف کیا جائے گا ایک جھنڈ کی طرح, اور ان سب کو گرا دیا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف. پھر کوئی بھی نہیں بچے گا مگر جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے, چاہے وہ نیکوکار ہوں یا چاہے وہ برے ہوں. پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آئیں گے ایک ایسی فارم میں جو کہ ایک مختلف ہوگی اس سے جس سے انہوں نے اس کو پہلے دیکھا ہوگا. یہ روایت کے الفاظ ہیں, اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یعنی کہ وہ پہچانیں گے نہیں, کہ یہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہچانیں گے نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے. تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب, ہم دنیا کے اندر بھی لوگوں سے دور رہے جب ان کی ہمیں بہت ضرورت تھی. تو پھر وہ کہے گا, یعنی کہ اللہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. تو وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تم سے, ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. یہ معاملہ 2 سے 3 دفعہ دہرایا جائے گا, یہاں تک کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ فتنے کا شکار ہو کے اپنے ایڑیوں کے بل پلٹنے والے ہوں گے. تو پھر وہ, یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا, اور ان کو نہیں پتا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے, کہ کوئی نشانی ہے تمہارے درمیان اور اس کے, یعنی کہ اللہ کے درمیان, جس سے تم اس کو پہچانو؟ تو وہ کہیں گے ہاں. تو پھر روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی جو ہے ان کے سامنے ننگی کریں گے, اور پھر کوئی بھی ایسا شخص نہیں بچے گا مگر جو کہ ولنگلی, اپنی مرضی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ, جو کہ دنیا میں سجدہ کرتا رہا اور وہاں پہ کرنا چاہے گا, اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے اور وہ سجدہ کرے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی ریڑھ کی ہڈی کو ایک
لوہے کی طرح سیدھا کر دیا جائے گا. اگر وہ چاہے گا بھی تو وہ سجدہ نہیں کر سکے گا مگر وہ پیچھے گر جائے گا. یہ کون ہوں گے؟ قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر ہے. منافقین کی بات ہے، یعنی کہ دنیا کے اندر جن سے کہا جاتا تھا جن کو سجدہ کرو، اور یا جو دنیا کے اندر اگر سجدہ کیا بھی کرتے تھے تو وہ ریاکاری کی خاطر کیا کرتے تھے. پھر جب وہ اپنے سر اٹھائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ اس نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فارم بدل لی ہوگی اس فارم میں جس میں انہوں نے اس کو دیکھا ہوگا پہلی دفعہ. پھر وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، اور وہ کہیں گے جی آپ ہمارے رب ہیں. پھر روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک صراط، ایک برج جو ہے وہ جہنم کے اوپر پھیلا دیا جائے گا، اور پھر اس روایت کے الفاظ ہیں کہ وہاں پہ شفاعت بھی ہوگی. یہاں پہ رک کے اگر آپ کو یاد ہو، جب ہم شفاعت کا باب پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علماء کا اس پہ کچھ اختلاف ہے کہ، اور پھر علماء نے تطبیق اس طرح کی ہے کہ شفاعت کا جو معاملہ ہے وہ قیامت کے دن شروع میں بھی ایک تو وہ والی شفاعت ہے جو کہ لوگ کریں گے انبیاء کے پاس جا کے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا دن شروع کر دیں. یہاں پہ جس شفاعت کا ذکر ہے یہ علماء کہتے ہیں کہ غالباً وہ شفاعت ہے جو کہ جہنم کے اندر جب لوگ گر رہے ہوں گے، یا جہنم کے اندر جو مسلمان جا چکے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حفاظ کے ذریعے سے اور خود فرشتوں کے ذریعے سے اور خود بھی جو ہے وہ ان کو وہاں سے نکالیں گے. روایت کے الفاظ ہیں کہ صحابہ بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ روایت بتا رہے ہیں تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ صراط کیا ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ چیز ہے جس سے بہت مشکل ہے کہ اس پہ کوئی گر نہ جائے. اس کے اندر کانٹے اور ہکس لگی ہوئی ہیں، اور اس کے کانٹے اور اس کے ہکس تھونز جو ہیں وہ نجد کے ایک پودے کی طرح ہیں جس کو السادان کہا جاتا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل ایمان جو ہوں گے وہ اس کو پھر سے ایسے گزریں گے جیسے کہ آنکھ پلک جھپکنے کی سپیڈ جس طرح کی ہوتی ہے ویسے اہل ایمان گزریں گے. کچھ بجلی کے کڑکنے کی سپیڈ کی طرح سے گزریں گے، کچھ ہوا جس طرح چلتی ہے اس طرح گزریں گے، کچھ پرندے جس طرح اڑتے ہیں اس طرح اس سپیڈ میں گزریں گے، کچھ اس سپیڈ سے گزریں گے جیسے کہ کوئی گھڑ سوار گزرتا ہے، اور کچھ اس سپیڈ میں گزریں گے جیسے کہ کوئی اونٹ کے اوپر سوار گزرتا ہے. کچھ اس سے بچ جائیں گے، کچھ جو ہیں وہ تھوڑے بہت نوچے جائیں گے، اور کچھ جو ہیں وہ جہنم کے اندر گر جائیں گے. والعیاذ باللہ من ذلک. پھر اسی طرح اس کی بھی مختلف روایات ہیں. یہ جو اس کے اندر گریں گے روایات سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ کون لوگ ہوں گے. اس وقت کون لوگ بچ گئے ہیں؟ صرف مسلمان بچ گئے ہیں، جن میں اہل ایمان بھی ہیں اور جن میں منافقین بھی ہیں. سورہ حدید کے اندر اس کا جو ہے وہ تفصیل میں موضوع آیا، وہ انشاءاللہ آج ہم آخری چیز دیکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے شیخ صاحب نے جو اگلا جو سب ٹاپک باندھا ہے اس کو دیکھ کے ہم اس کے اوپر پھر واپس آتے ہیں انشاءاللہ. اگلی بات شیخ صاحب باندھتے ہیں کہ کفار کو جہنم کی طرف کیسے لے کے جایا جائے گا. قرآن مجید میں اس کی مختلف آیات ہیں. شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ان کو جس طرح یہ بکریوں کے جھنڈ کو ایک ڈائریکشن سے دوسرا، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بقرہ عید پہ آپ خاص طور پہ دیکھیں، اب تو خیر منڈی وغیرہ نہیں لگتی، لیکن آپ دیکھیں گے جو چروائے جب چروا رہے ہوتے ہیں تو وہ جھنڈ کا جھنڈ جس ڈائریکشن میں ان کو آپ لے کے جانا چاہیں وہ چلی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، سورہ زمر کی آیات ہیں، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. اللہ کہتے ہیں کہ ان کو گروپس کے اندر جہنم کے اندر لے کے جایا جائے گا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طور کے اندر، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، کہ اس دن ان کو دھکیلا جائے گا جہنم کے اندر ایک بہت برے دھکیلنے کے ساتھ. پھر اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور یاد کرو اس دن جس دن اللہ کے دشمنوں کو اکٹھا کیا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف، اور پھر ان کو یوزعون کا جو ترجمہ ہے اس کا ترجمہ کیا جائے گا کہ they will be driven، یعنی کہ ان کو دھکیلا جائے گا آگ کے اندر. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان کے اندر الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، کہ اس دن ان کو ان کے چہروں کے بل گھسیٹا جائے، اکٹھا کیا جائے گا جہنم کی طرف، جہنم کے اندر. اولئک شر مکانا، بہت برا ان کا حال ہوگا. واضل سبیلا، اور بہت گمراہ ہیں وہ سیدھے راستے سے. اس پہ ایک روایت ہے بخاری اور مسلم کی، انس ابن مالک سے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کافر کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چہرے کے بل کیسے اس کے حشر کرے گا؟
تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ جو کہ اس چیز پر قادر ہے کہ دنیا کے اندر انسان کو پیروں پہ چلا سکتا ہے، کیا وہ اس چیز پہ قادر نہیں ہے کہ وہ جہنم کے دن انسان کو چہرے کے بل چلا سکے؟ اور پھر قتادہ کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے یہ چیز۔ پھر اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ان کو ہم اکٹھا کریں گے جہنم کی طرف، ان کا حشر کریں گے ان کے چہروں کے بل پر، اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما خبت، یعنی کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے آگ کی ہیبت کو بڑھا دیں گے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صافات کے اندر احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اکٹھا کرو جنہوں نے ظلم کیا ان کے کمپینینز کے ساتھ، یعنی کہ شیاطین کے ساتھ، جو وہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر فرماتے ہیں قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ ان آیات کو سنتے ہوئے ہمارا حال ویسا نہیں ہوتا جیسے صحابہ کا ہوتا تھا، کیونکہ ہم کیا سوچتے ہیں کس کی بات ہو رہی ہے؟ کفار کی بات ہو رہی ہے۔ کیا ہم اس بات سے امن میں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ اس بات سے امن میں آ جانا کہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا۔ کیا یہ بات کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کیا ہم فتنے کے دور میں ہیں؟ کسی کو کوئی شک ہے؟ حدیث میں آتا ہے قیامت سے پہلے ایک ایسا دور ہوگا، صبح کے ٹائم انسان مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے اس حدیث میں ایک وجہ انہوں نے کیا بتائی؟ معمولی سی دنیا کی خاطر اپنے دین کو بیچ دے گا۔ یہ آیات سنتے ہوئے میں اور آپ بالکل بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس سے بالکل امن میں ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرے، لیکن اس بات سے امن میں مت آ جائیں کہ ہمارا the worst thing جو کہ کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ اس کا اسلام اس سے ختم ہو جائے اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میں تو بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ سورہ کہف کا آپ نے آخری رکوع پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا یحسنون صنعا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء انا اعتدنا جہنم یومئذ للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا نبی اے نبی کیا ہم قل هل ننبئکم کیا ہم آپ کو بتائیں بالاخسرین اعمالا، اپنے اعمال کے مطابق سب سے خسارہ پانے والا کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جس کے اعمال کو ہم نے حد کر لیا حالانکہ وہ سمجھتا تھا کہ وہ بہت نیک کام کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ آیات سنتے ہوئے انٹروسپیکشن والا معاملہ ہونا چاہیے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو کفار اور مشرکین کی بات ہو رہی ہے، اور یہی ہم منافقین کے بارے میں جب سنتے ہیں تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ یہ تو منافقین کے بارے میں ہے۔ آپ سوچیں اگر ایمان کے اعتبار سے، ویسے تو سارے صحابہ کا ایمان کیا بات ہے، ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ ایمان کے اعتبار سے ٹاپ آن دا لسٹ صحابی کون ہے؟ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کے بارے میں کیا آتا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ کیا آپ سوچیں کہ اگر ایک مسلمان کو اپنا ایمانی لیول اسپائر کرنا چاہیے تو وہ حضرت عمر جیسا، کیوں؟ کیونکہ جو راستہ حضرت عمر لے لیتے تو اس راستے پہ کون نہیں آتا تھا؟ شیطان نہیں آتا تھا۔ آپ سوچیں ان کا ایمان کیا ہوگا۔ حضرت عمر ایک صحابی ہیں جن کو سر النبی بھی کہا جاتا تھا، صاحب سر النبی بھی غالباً کہا جاتا تھا، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منافقین کے نام بتا دیے۔ حضرت حذیفہ بن امان غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر اس صحابی کو سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تجھے اللہ کی قسم ہے مجھے بس یہ بتا دے کہ ان میں میرا نام تو نہیں ہے۔ اگر حضرت عمر کو یہ خدشہ لگ گیا ہے کہ کہیں میرا نام منافقین میں نہیں ہے تو پھر میں اور آپ امن میں آ جائیں گے؟ کیسی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان کے اندر ہی اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها
تغیظا وزفیرا، کہ جب وہ دیکھیں گے جہنم کو ایک دور کی جگہ سے تو وہ اس کو سنیں گے، وہ دھاڑ رہی ہوگی اور وہ غصے سے، جس طرح کہ سورہ ملک میں بھی آتا ہے تکاد تمیز من الغیظ، غصے سے پھٹی جا رہی ہوگی۔ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَوْ تَرَىٰ اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھ لیں جب ان کو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، وہ کہیں گے کاش ہمیں دنیا کے اندر واپس بھیجا جاتا تو ہم ان اللہ کی آیات کو نہ جھٹلاتے اور ہم اہل ایمان میں سے ہو جاتے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، کہ اس دن مجرموں کو وہ دیکھیں گے آگ کو اور بس ان کو لگے گا کہ ہم گرے ہی گرے، اور اس میں سے کوئی بچنے والا معاملہ نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل کے اندر فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ آپ سوچیں دنیا کے اندر اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں، خوشی کی اناؤنسمنٹ ہے، کسی کی پرائز کی اناؤنسمنٹ ہے، قیامت کے دن جب یہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوگی کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، بہت برا وہ ٹھکانہ ہے، فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، کبر کرنے والوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر ایک اور آیت ہے اللہ تعالیٰ، یہ سورہ مریم کی آیت ہے، اور امام قرطبی سید قطب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ بڑی عجیب آیت ہے، کیونکہ اس میں اللہ نے اپنی قسم سے معاملہ، اپنی قسم سے بات شروع کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ، آپ کے رب کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، اللہ کہتے ہیں کہ اس دن ضرور بضرور ہم ان کو اکٹھا کریں گے اور شیاطین کو، اور پھر ان کو ثم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر ہم ان کو جہنم کے ارد گرد ان کی گوڈوں کے بل لے کے آئیں گے، یعنی کہ یہ تذلیل کی انتہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتا، اور لمبی آیت ہے، اور اس طرح کی مختلف آیات ہیں جس کے بارے میں قرآن مجید جو ہے وہ ذکر کرتا ہے۔ اور پھر اہل ایمان کے بارے میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات کو ذکر کیا ہے، لیکن شیخ صاحب اس کی تفصیل میں یہاں پہ نہیں گئے، لیکن جو شیخ صاحب نے آخری جو اس کتاب کی بات ہے اور جو آخری آج ہمارا موضوع ہوگا وہ ہے پل صراط کے اوپر جو ہے معاملہ ہم نے دیکھ لیا کیا ہوگا، مختلف احادیث دیکھ لی، لیکن پل صراط کے اوپر اہل ایمان کی اور منافقین کی کچھ گفتگو ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ حدید کے اندر۔ آئیں اس کو ذرا ہم تفصیل میں دیکھتے ہیں، اور شیخ صاحب اس کو تفصیل میں لے کے آئے ہیں۔ اور وہ تو ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، لیکن کیونکہ اس ٹاپک کو صرف پڑھنا مقصد نہیں ہے، اس ٹاپک سے مجھے اور آپ کو فائدہ کیا ہوگا اصل مقصد ہوا ہے، تو اس کی بعد میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھتا ہوں پہلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تر المؤمنین، اس دن آپ دیکھیں گے یوم تر المؤمنین، اہل ایمان مردوں کو۔ اچھا، بہت کم آیات ہیں قرآن مجید کے اندر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، آپ کو پتہ ہے عام طور پہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کہتے ہیں، اے اہل ایمان والوں۔ آمنو اگر آپ جینڈر کے ٹینسز میں دیکھیں تو یہ مذکر ہے، اور اس میں امپلائڈ ہوتا ہے مؤنث، لیکن کچھ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے مذکر کو الگ سے لکھا ہے اور مؤنث کو الگ سے لکھا ہے۔ اس کی وجہ ہمارے مشائخ یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو بات کی جا رہی ہے وہ اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ مخاطب کر کے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تر المؤمنین والمؤمنات، جن آپ دیکھیں گے اہل ایمان مردوں کو اور اہل ایمان عورتوں کو۔ اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے؟ قیامت کے دن نفسی نفسی، کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا، ہر ایک کے لیے آگے جب ہم پڑھیں گے جو نور ہے وہ اس کا اپنا کمایا ہوا ہے۔ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، اے نبی آپ دیکھیں گے اس دن اہل ایمان مردوں کا اور اہل ایمان عورتوں کا نور یسعی، ان کے آگے جا رہا ہوگا، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے دائیں ہاتھ سے اور ان کے آگے سے۔ بشراکم الیوم، ان کو اس دن خوشخبری دی جائے گی کہ آپ کو بشارت ہو کس چیز کی؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے اصل کامیابی، یہ ہے
اصل کامیابی کے معیارات وہ نہیں ہیں جو ہم نے رکھ لیے ہیں. ہاں دنیا کے اندر کامیابی ہر کوئی چاہتا ہے, لیکن اگر دنیا کے اندر اللہ نے کامیابی دے دی ہے اس پہ اللہ کا شکر کریں. لیکن یاد رکھیں بار بار قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کا ذکر کرتے ہوئے کہ جو آگ سے بچ گیا, جہنت میں چلا گیا, یہ ہے کامیابی. یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن اس کو نور مل گیا اور اس کو بشارت مل گئی, ذالک ھو الفوز العظیم, یہی ہے کامیابی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات, اس دن کہیں گے منافقین مرد منافقین عورتیں, للذین آمنوا, اہل ایمان سے, انظرونا, ذرا رکو, نقتبس من نورکم, اپنے نور سے ہمیں تھوڑا سا نور دو. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ پیچھے کی طرف, یعنی کہ دنیا کی طرف, اور اگر نور لے کے آ سکتے ہو تو آ جاؤ. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک استہزاء کا, یہ ایک موکری, یہ ایک سٹائل آف موکری ہے. کیا اس وقت کوئی واپس جا سکے گا؟ نہیں جا سکے گا. یہ ان کے لیے ایک موکری ہے. ان سے کہا جائے گا فَلْتَمِسُوا نُورًا, جاؤ اگر لے کے آ سکتے ہو نور تو لے آؤ. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ, پھر ان دونوں کے درمیان ایک باب حائل کر دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ, جس سائڈ پہ اہل ایمان ہوں گے وہاں پہ اللہ کی رحمت ہوگی. وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ, اور دوسری سائڈ پہ عذاب ہوگا. مفسرین کے مطابق عذاب سے مراد جہنم کا عذاب ہے. يُنَادُونَكُمْ أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ, وہ کہیں گے اہل ایمان سے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ ہوا کرتے دنیا میں؟ تو اہل ایمان کہیں گے قالوا بلا, ہاں بالکل تم ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے. لیکن اہل ایمان 4 صفات گنوائیں گے کہ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے تمہارا آج یہ حال ہو گیا ہے. وہ 4 وجہ کیا ہیں ان کی ہم بات کرتے ہیں. آگے اللہ کہتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ, اور جن ان سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. مَأْوَاكُمُ النَّارُ, تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور وہ بہت بری جگہ ہے رکنے والی. وہ 4 صفات کیا ہیں؟ ان 4 صفات سے میرے اور آپ کے لیے لیسن ہے کہ آج ابھی ان 4 صفات سے میں اور آپ بچیں. سب سے پہلی صفت جس کی وجہ سے منافقین بنے, وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ, اہل ایمان ان کو کہیں گے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں دھکیلا. اب ہم سب کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فتنے مختلف رکھے ہیں. یہاں پہ اللہ نے قید کیا ہے فتنے کو کسی چیز کے ساتھ نہیں. مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ, مزین کر دی گئیں انسانوں کے لیے کچھ چیزیں, اور پھر اللہ تعالیٰ ان میں سر فہرست کہتے ہیں من النساء, عورتوں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری مسلم کی روایت ہے, کہ میں نے اپنے بعد اور مردوں کے لیے اس سے بڑا فتنہ نہیں چھوڑا مگر کس کا فتنہ؟ عورت کا فتنہ. عورت کا فتنہ اگر کوئی یہ جتنا اس کو انڈر ایسٹیمیٹ ہم کرتے ہیں یہ اتنی ہی پرابلمٹک چیز ہے. برسیسا کا قصہ کسی نے سنا ہے؟ برسیسا اسرائیلی روایت ہے. برسیسا بنی اسرائیل میں ایک بہت عبادت گزار شخص تھا, اور اتنا عبادت گزار تھا کہ اس کے وقت کے لوگ اس کو جانتے تھے. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ ٹیسٹ بنی جو ہے نا ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. لوگ اگر گواہی دے دیں کہ یہ نیک شخص ہے, دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن ظاہراً وہ بہت نیک شخص تھا. تو یہ روایت میں آتا ہے کہ اسرائیلی روایت میں آتا ہے, لیکن علماء اس کو بیان کرتے ہیں کہ مفہوماً جو ہے یہ اس آیت کے مفہوم کی بھی جو ہے وہ عکاسی کرتی ہے. علماء کہتے ہیں کہ برسیسا جو ہے وہ بہت عبادت گزار تھا, بہت زیادہ عبادت گزار تھا, اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا. اور جو ہے وہ اپنے محلے اپنے ٹائم میں وہ نون تھا کہ یہ جو ہے نا راہب ہے, اور یہ مطلب یہ بہت اللہ کا پہنچا ہوا اللہ کا ولی ہے. تو روایت کے الفاظ ہیں کہ اس دور میں ہی اس کے علاقے میں ہی 3 بھائی تھے, ان کو کہیں جانا پڑ گیا کسی غرض سے, اور ان کی ایک نوجوان بہن بھی تھی.
تو انہوں نے بہت سوچا اور پھر مشورہ کیا کہ اور تو ہم اس دور میں کسی کے پاس اپنی بہن کی سرپرستی کے لیے چھوڑ کے اس کو نہیں جا سکتے تھے، ان کے غالباً والدین بھی نہیں تھے اور کچھ جاننے والے بھی نہیں تھے. تو انہوں نے برسیسا کو جا کے ریکویسٹ کی کہ اس طرح ہم جا رہے ہیں، تو یہ ہماری نوجوان بہن ہے، اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو ہم نہیں سمجھتے کہ آپ سے زیادہ بہتر کوئی شخص ہے جو کہ اس کا خیال رکھ سکے. پہلے تو روایت کے الفاظ ہیں کہ برسیسا نے جو ہے نا کہا کہ نہیں، بالکل یہ کام تو میں نہیں کر سکتا. بہرحال بہت زیادہ اصرار کرنے کے بعد برسیسا نے یہ اجازت دے دی کہ وہ اپنے گھر میں رہے، اور میں اس سے بالکل بھی نہیں ملوں گا، کوئی انٹریکشن نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ ایک سرپرستی جو ہے، یعنی کہ مجھے پتہ ہوگا کہ وہاں پہ خاتون ہے، اس کا سارا بندوبست وغیرہ کر دوں گا. اچھا، پھر اس کے بعد روایت کے الفاظ ہیں کہ اس نے وہ کیا کرتا تھا کہ کسی کے تھرو کھانا وغیرہ بھی بھجوا دیا کرتا تھا اور سارا سلسلہ کیا کرتا تھا. اب آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ شیطان کبھی بھی ڈائریکٹ حملہ نہیں کرتا. شیطان تدریجاً انسان کے اوپر وسوسے ڈالتا ہے اور حملے کرتا ہے. شیطان نے برسیسا کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالا کہ وہ اکیلی ہے، ایک اکیلی لڑکی ہے، اکیلے گھر میں ہے، تو وہ اکیلے پن کی وجہ سے بہت زیادہ گھبراتی نہ ہو، تو کم از کم آپ خود جو ہے اس شیطان نے اس کو وسوسہ دیا کہ تم خود کھانا باہر جا کے رکھ دو اور بس اس کو بتا دو کہ کھانا رکھ دیا اور بات بھی نہ کرو، لیکن کم از کم اس کو، یہ لڑکی کو احساس ہو کہ ایک سرپرست ہے جو کہ اس طرح لک اوور کر رہا ہے. تو اس نے یہ معاملہ کرنا شروع کیا. پھر شیطان نے اس کو وسوسہ دیا کہ وہ اکیلی لڑکی ہے، کسی سے بات نہیں کرتی، کچھ نہیں کرتی، تو چلو دروازے کے پیچھے حصے ہی سلام دعا اور کچھ تھوڑی سی بات شات کر کے، سلام دعا کر کے، حال پوچھ کے، کھانا رکھ کے واپس آ جائیں گے. تو اس نے یہ بھی کرنا شروع کیا. پھر بات آگے تک گئی کہ اب وہ شیطان نے مزید اس کو وسوسہ دیا کہ وہ اکیلی ہے، بالکل اکیلی رہتی ہے، تو دور سے ہی ملاقات اور تھوڑی گفتگو اور بات شات کر لی جائے تو بہتر ہوگا اس کے لیے. تو شیطان کامیاب ہو گیا اس کو یہاں تک کنونس کرنے پہ، یہاں تک کہ اس نے اس سے تھوڑا بہت ملنا شروع کر دیا. اور یہ کرتے کرتے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ ان کے درمیان فیلنگز بننا شروع ہو گئیں، اور یہاں تک کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ شیطان نے اس سے زنا کروا دیا. اس خاتون کے ساتھ، مرد ہے، اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مرد جو ہے وہ عورت سے اٹریکٹ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی ہے. اچھا، پھر شیطان نے کیا کیا؟ شیطان کا آبجیکٹو کیا ہے؟ فائنل آبجیکٹو کیا ہے؟ زنا کروانا. کیا ہے اس کا فائنل آبجیکٹو؟ شرک کر، وہ جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہے، اور جہنم میں لے کے جانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ شرک کروا دینا. اب شیطان نے اس کو کہا کہ یہ تو زنا ہو گیا، اور یہ تو آپ سوچیں کہ جو برسیسا ہے وہ کس چیز کی وجہ سے مشہور تھا؟ اپنی نیکی کی وجہ سے مشہور تھا. اگر لوگوں کو پتہ لگ جاتا تو اس کی ناک مٹی میں مل جانی تھی. اللہ کی طرف سے کرنا یہ ہوا کہ زنا کی وجہ سے اس عورت کے اندر حمل ٹھہر گیا، وہ پریگننٹ ہو گئی، اور 9 مہینے کے بعد بچے کی برتھ ہو گئی. تو اب شیطان نے برسیسا کے ذہن میں آ کے یہ وسوسہ دیا کہ اب پہلے تو چلو اگر لوگوں کو زنا کا تو کیا پتہ لگتا، لیکن اب لوگ کیا کہیں گے. تو شیطان نے اس کو وسوسہ دیا، اور شیطان کے وسوسے میں آ کے اس نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا اور اس لڑکی کو بھی قتل کر دیا، اور اس کو اسی کے گھر میں دفنا دیا. خیر کچھ وقت گزر گیا، وہ بھائی واپس آئے. برسیسا نے کہا کہ وہ اس طرح بیمار ہو گئی اور اس کو میں نے گھر کے اندر ہی دفن کر دیا. بات رفع دفع ہو گئی. ایک دن تینوں بھائیوں نے ایک ہی جیسا خواب دیکھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خواب دکھایا کہ غالباً قبر کا خواب تھا یا قتل کا خواب تھا، جو بھی تھا. تو تینوں بھائیوں نے جب ایک دوسرے کو یہ بتایا اور کہا یہ تو ایک خواب ہے، تو انہوں نے جب گھر جا کے وہاں پہ قبر کو کھودا تو انہوں نے قبر کے اندر لاش کو بھی، اور اپنی بہن کی لاش کو بھی پایا، اور ایک بچی کی لاش کو بھی پایا. شیطان جو ہے وہ پھر برسیسا کے پاس آیا، اور اس نے برسیسا کو یہ کہا کہ اب تم پھنس چکے ہو، بس تم مجھے سجدہ کر لو، میں تمہیں بچا لوں گا. روایت میں آتا ہے کہ اس نے سجدہ کیا، وہاں ملک الموت آ گیا اور اس نے اس کی جان کو قبض کر لیا. یہ روایت علماء بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں، حالانکہ اسرائیلی روایات ہے، لیکن کیسے ایک شخص جو کہ اللہ کے اتنے قریب تھا، ایک عورت کے فتنے کی وجہ سے اس کا دین اس سے چھین گیا، یہاں تک کہ شیطان نے اس کو شرک تک لے گیا. تو اسی لیے اپنے آپ کو عورت کے فتنے سے محفوظ سمجھنے والا بہت احمق اور بے وقوف شخص ہے، بہت بے وقوف شخص ہے.
الم نکم معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، وتربصتم۔ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ منافقین انتظار کیا کرتے تھے کہ اہل ایمان پہ کفار غلبہ کر لیں اور پھر وہ جو ہے نا اپنا اصلی روپ جو ہے وہ سامنے کر دیں، لیکن اس کی مفسرین نے یہ بھی جو کچھ تفسیر کی ہے کہ انتظار کرنا، یعنی کہ انتظار کرنا کہ ہم اس کو اپنے پرسپیکٹو سے دیکھیں، کر لوں گا، آج نیکی کر لوں گا، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ والا کل کبھی بھی نہیں آتا۔ اگر توبہ کرنی ہے تو ابھی کرنی ہے، کل پہ نہیں ڈالنا۔ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، اور پھر تم شک میں پڑ گئے، دین کے بارے میں شک میں پڑ گئے۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور تمہاری امانی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دی۔ امانی کس کو کہتے ہیں؟ امانی کا ترجمہ اگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے کروں، وشفل تھنکنگ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے تِلْكَ أَمَانِيُّكُمْ، یہود کی بھی کچھ امانیاں تھیں۔ کیا تھیں؟ وہ کہتے تھے آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر ایک دو دن۔ اکثر یہود کی جو امانیاں تھیں، ہماری بھی آج کل کچھ اسی طرح کی امانیاں ہیں۔ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں دھوکے میں ڈال دیا اللہ کے بارے میں، دھوکے ڈالنے والے میں، دھوکے میں ڈالنے والا کون ہے؟ شیطان، دھوکے میں ڈالنے۔ اچھا، اب آپ ان چار چیزوں کے بارے میں نوٹ کریں، ان میں آپ کو ایک تدریج ملتی ہے۔ سب سے پہلے انسان فتنے کا شکار ہوتا ہے، اور جب فتنے کا شکار ہوتا ہے تو پھر انسان تاخیر کرتا ہے، اور جب انسان نیکی میں تاخیر کرتا ہے، توبہ کرنے سے تاخیر کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر شک میں پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ شک اس کی وشفل تھنکنگ میں بن جاتا ہے کہ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے اپنے آپ کے اندر نفاق کے مرض کو روکنا ہے تو سر فہرست اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اگر ایک موضوع کا ذکر کیا ہے تو اس موضوع کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ یہ تو میں نے آپ کے سامنے یہ آیات رکھ دیں، اور یہ پل صراط والے معاملہ جو ہے اس طرح ہوگا۔ اگر آپ سورہ حدید کی ان آیات سے پچھلی آیات کو دیکھیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی دعوت دی۔ میں آپ کے سامنے وہ کچھ آیات رکھوں گا، اور ان آیات رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس چیز سے کیسے بچیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نفاق کا اور منافقین کا ذکر کر رہے ہیں تو ضروری ہے، علماء کہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ضرور قرآن مجید میں اسی صورت کے اندر یا تو اس موضوع سے آگے یا اس موضوع سے پیچھے اس بارے میں ہدایت دی ہوگی۔ اگر آپ سورہ حدید کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اس انسیڈنٹ سے پہلے، جو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ جو نقل کیا ہے کہ اہل ایمان اور منافقین کا مکالمہ ہوگا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کچھ چیزوں کی دعوت دی ہے۔ ان دعوت میں سے ایک چیز جو سر فہرست ہے، جس کو ہم بہت زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، وہ ہے اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہوا ہے، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ زمینوں اور آسمان کی میراث کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، موت کے وقت انسان حسرت کرتا ہے، مختلف چیزوں کی حسرت کی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر جب موت کا وقت آیا ہے تو یہ حسرت نہیں ملتی کہ یا اللہ نماز پڑھنے دے، روزہ رکھنے دے۔ کیا حسرت ملتی ہے؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ موقع دے دے، الی اجل قریب، تھوڑی دیر، فاصدق، صدقہ کر دوں، اکم من الصالحین، اور نیکوں میں سے بن جاؤں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے، کیوں موت کے وقت، قرآن مجید ہدایت ہے نا، قرآن مجید ہمیں کیا کہتا ہے؟ موت کے وقت اگر کوئی ریگریٹ کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ یا اللہ صدقہ کرنے دے، کیونکہ صدقہ اللہ کے راستہ، اور صدقہ یاد رکھیے صرف مال کا صدقہ نہیں ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک دل کے اندر پلے میں ایمان نہیں ہوگا
تب تک انسان یہ ایثار اور قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ ایک سائڈ پہ مال کی محبت ہے، دوسری سائڈ پہ اللہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ کیسی عجیب بات ہے، اللہ نے محبتیں جمع کر دیں، مال کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، سب چیزوں کی محبت ہے، لیکن ایک سائڈ پہ اللہ کی محبت ہے۔ سورہ منافقون ایک پوری سورت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں نازل کیا، اور اس کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم، اے اہل ایمان، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا وہ بہت زیادہ خسارہ پانے والا ہے۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو انسان کہے یا اللہ مجھے ایک موقع دے دے، فَأَصَّدَّقَ، میں بہت زیادہ صدقہ کروں، أَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ کہتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ بالکل بھی معاملہ مؤخر نہیں کرتے جب موت آ جائے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کو خوب علم ہے تو جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ تو اگر، اور نفاق ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن اگر اس صورت کو دیکھیں تو اس سے پہلے شد و مد کے ساتھ اللہ نے جو دعوت دی ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے ایک پیرامیٹر کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں، اور علماء نے کہا اس کو ریٹروسپیکٹ میں دیکھیں، مال کی محبت کم ہوتی جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مال کما نہیں سکتے، میری بات تو غلط نہیں سمجھنا، لیکن آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو یہ بالکل ٹو سائڈز آف دا پکچر ہیں۔ نفاق کا مرض اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو انفاق کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ وہ خرچ دو جو کہ تمہیں بہت پسند ہے۔ اس کے شان نزول میں ایک صحابی کا ایک بہت خوبصورت باغ تھا، روایت کے الفاظ ہیں کہ ان کے بیوی بچے بھی تھے، یہاں تک کہ اس باغ کی کچھ کھجوریں ان کے منہ میں تھی تو صحابی نے نکلوا دی ان سے کہ یہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ جو محبت بھرا مال ہے، مال خرچتے ہوئے انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہمارے بڑوں نے کہا ہے، اور کیسی عجیب بات ہے، وہ کہتے ہیں جب مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ مال دیتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ کی خاطر وہ مال دیتے ہیں اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مال دینے کی جو خوشی ہے وہ مال ملنے کی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنا مال اور جو کچھ اللہ نے ہمیں اپنی نعمتیں دی ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دن جو ہے منافقین اور اہل ایمان کو الگ کیا جائے گا، اور ایک پیرامیٹر جو شد و مد کے ساتھ ہمیں ملتا ہے کہ اس مرض کو ہم اپنے آپ سے دور کریں، وہ کیا ہے کہ جو چیز ہمیں پسند ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہہ دیں تو وہ سونے کے ساتھ لکھے جانے کے لائق ہے۔ نبی کریم کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ قسمیں کھائیں؟ ہر بات پہ قسم کھائی؟ وہ صادق المصدوق ہیں، ان کے ان پہ وحی نازل ہونے سے پہلے صادق ان کا ٹائٹل تھا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ یقین ہے مجھے اور آپ کو؟ ہم ڈھونڈتے ہیں انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز، انویسٹ کر کے تو دیکھیں۔ آپ کی صلاحیت، آپ کا مال، آپ کا وقت، آپ کا علم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن، ہم نے پڑھ لیا ہے، بندہ حیران ہو جائے گا، یا اللہ یہ پہاڑوں والی نیکیاں تو میں نے کی نہیں۔ اللہ کہیں گے تمرہ، کھجور کتنے کی ہوتی ہے؟ 2 روپے۔ چلیں تھوڑی اچھی کھجور کر لیں یار، 2 روپے والی۔ اجوا کھجور سب سے اچھی کھجور ہوتی ہے، اور اجوا بڑی والی آپ چلیں کتنے کی ہوگی جی بڑی ایک اجوا؟ 10 کی۔ چلیں 90 روپے، 90 روپیز کر لیں۔ 90 روپیز ویسے کوئی کہنا ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو شاید ہم تحقیر کی نگاہ سے دیکھیں گے، لیکن اللہ کے ہاں وہ اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ ایمان کا، انفاق کا، نفاق کا بہت گہرا تعلق ہے، اس بات کو سمجھیں۔ مشائخ کہتے ہیں اگر دل سے کھرید کے آپ نفاق کو نکالنا چاہتے ہیں، خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔
یہاں پہ یہ باب جو ہے یہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اپنے جتنے حشر کے احوال پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ ان سختیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ مستجاب وقت ہے، مستجاب جگہ ہے، مستجاب جو ہے وہ اوقات کار ہیں، جمعہ کا دن ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں کو معاف کرے۔ ہم نے ابھی کچھ زندگی میں جتنا تھوڑا بہت صدقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر کے رکھے اور اللہ تعالیٰ اس کو برباد مت کرے۔ اللہ تعالیٰ مزید بھی ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی محبت ہم سب کے دل میں ڈالے، برائی کی کراہت ہمارے دل میں ڈالے جیسا کہ مطلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حسن الخاتمہ عطا فرمائے، اچانک موت سے اللہ ہمیں بچائے، موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے خالو اس وقت پنڈی میں بستر مرگ پہ ہیں، ان کے لیے دعا کریں، بہت سختی میں ہیں، ملٹیپل آرگن فیلئر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان فرمائے، اس چیز کے ذریعے سے ان کے گناہوں کی کامل جو ہے وہ مغفرت فرمائے اور ان پہ اپنا رحم کر دے۔ جس طرح ہم آج یہاں پہ جمع ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر بھی جمع کر دے۔ ہم بہت خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن اللہ کی رحمت اس سے بہت بڑی ہے، اس لیے ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر۔ جو کچھ میں نے کہا، جو کچھ آپ نے سنا، اس میں سے ہر خیر کی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی اور غلطی میرے اور شیطان کی طرف سے تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔